ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی کچی جھونپڑی تھی جہاں بھوک کی دھوپ ہر وقت صحن میں رہتی تھی۔ اس کچے مکان میں ایک باپ اپنی چھوٹی بیٹی تہمینہ کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ سارا دن کھیتوں میں کام کرتا، وہاں پسینہ بہاتا، لیکن گھر کی دیواروں کی دراریں کبھی نہیں بھرتی تھی۔ باپ کا صرف ایک اور واحد سہارا اس کی بیٹی تہمینہ تھی۔ تہمینہ کی آنکھیں جیسے ستاروں کی چمک لیے ہوئے تھیں، نرم اور ہلکے لہردار بال اس کے چہرے کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی اور اپنی چھوٹی سی کچی جھونپڑی کو ہی اپنا محل سمجھتی۔ باپ جب تھکا ہارا گھر آتا اور تہمینہ کو دیکھتا تو دن بھر کی تھکن جیسے اس کے چہرے سے اتر جاتی اور دل خوشی سے بھر جاتا۔ تہمینہ کے لیے اس کے باپ کے دل میں بہت بڑے بڑے ارمان تھے۔ باپ کی مزدوری اتنی کم تھی کہ کبھی کبھی 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ گاؤں کی ان خاموش راتوں میں جب پوری دنیا سو جاتی، باپ کی آنکھیں جاگ رہی ہوتی تھیں۔ وہ اکثر رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اپنی بیٹی کو سوتا ہوا دیکھتا۔ بیٹی کے ننھے سے چہرے پر بکھری معصومیت اسے حوصلہ دیتی تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اکثر خود سے باتیں کرتا، میری گڑیا، یہ کچی چھت اور یہ ٹوٹی ہوئی دیواریں تیرا نصیب نہیں ہے۔ میں تمہیں اتنا پڑھاؤں گا کہ لوگ تمہیں صاحبہ کہہ کر پکاریں گے، تمہارے ہاتھوں میں مٹی نہیں قلم ہوگا۔ لیکن اس کے خواب صرف اس کی آنکھوں تک ہی محدود تھے۔ اسے یہ خواب حقیقت بنتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن ایک دن پاس کے گاؤں سے ایک بڑھیا آئی اور اس نے تہمینہ کے باپ کو بتایا کہ شہر میں ایک نیک اور امیر خاندان ہے جن کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر تم اپنی بیٹی انہیں سونپ دو گے تو تمہاری بیٹی کی زندگی شہزادیوں جیسی گزرے گی، وہاں یہ پڑھے لکھے گی، اپنی زندگی اچھی گزارے گی۔ تہمینہ کا باپ پہلے تو تڑپ اٹھا، مگر پھر اس نے اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ اس نے کہا کہ میری ممتا تو اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی، مگر وہ لوگ اسے وہ روشنی دے سکتے ہیں جو میں کبھی نہیں دے پاؤں گا۔ میں اپنی بیٹی کو خود کی طرح اس غربت کی زندگی میں تباہ و برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ باپ نے ٹوٹے ہوئے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ تہمینہ کو ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے صرف اپنی بیٹی کا مستقبل سنوارنے کے لیے یہ سب کیا۔ تہمینہ کا باپ تہمینہ کو لے کر بڑھیا کے ساتھ شہر پہنچا۔ شہر کی رونقیں دیکھ کر باپ کا دل تو گھبرا گیا، لیکن وہ میاں بیوی بہت نیک تھے۔ ان کی نیکی دیکھ کر باپ کو کچھ سکون ملا۔ وہ میاں بیوی بہت شفیق تھے۔ انہوں نے تہمینہ کے والد سے کہا، ہم اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے، اس کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ آپ کا جب دل کیا آپ اسے ملنے آ سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کی بیٹی بھی ہے۔ باپ نے روتے ہوئے تہمینہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا اور بغیر پیچھے مڑے واپس پلٹ گیا۔ اب یہی لوگ تہمینہ کا سہارا اور اس کے والدین تھے۔ ان لوگوں نے تہمینہ کو پلکوں پر بٹھایا، اسے بہترین سکولوں میں پڑھایا، مہنگے لباس دلائے اور ہر وہ سہولت دی جو تہمینہ کا باپ صرف خوابوں میں دے سکتا تھا۔ سال گزرتے گئے، تہمینہ ایک بہت خوبصورت اور ہونہار لڑکی بن گئی، مگر اس امیری اور نئے رشتوں نے اس کے اندر عاجزی کی بجائے تکبر پیدا کر دیا۔ وہ بھول گئی کہ وہ کچے مکانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے لیے اب غریب لوگ صرف بیچارے یا ناپسندیدہ تھے۔ کچھ عرصے بعد تہمینہ کی ایک اچھے اور امیر خاندان میں شادی ہو گئی۔ شہر کی رونقوں اور اپنی امیری میں وہ اپنے کچے مکان اور اپنے باپ کا غربت بڑا چہرہ بھول چکی تھی۔ ادھر گاؤں میں تہمینہ کے باپ کی زندگی ایک عذاب بن گئی تھی۔ وہ تنہا، بیمار اور ہر روز تہمینہ کو سوچ سوچ کر روتا رہا۔ وہ کئی بار شہر جانے کی کوشش کرتا، مگر کبھی پیسے ختم ہو جاتے اور کبھی ہمت جواب دے جاتی۔ جھونپڑے کی کچی اور پرانی دیواریں اب اسے کاٹنے کو دوڑتیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی بیٹی کی یاد میں گزار دی، لیکن اس کی غربت نے اسے اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت نہ دی۔ ایک دن تہمینہ کے باپ کو لگا کہ اب اس کے پاس وقت کم ہے۔ اس کی آخری خواہش یہی تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ لے۔ چنانچہ اس نے ہر حال میں شہر جا کر اپنی بیٹی کو ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گرتا پڑتا میلے کچیلے کپڑوں میں
آدمی شہر پہنچا۔ شہر کی زندگی تہمینہ کے باپ کے لیے بہت انجان تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ لوگوں سے پوچھتا جاتا اور آخر کار تہمینہ کے گھر پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنی جوان بیٹی تہمینہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے دل سنبھالتے ہوئے کہا، تہمینہ بیٹی، میں تیرا باپ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تہمینہ کی طرف بڑھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے وہ تہماتا تہمینہ نے غصے والے چہرے سے کہا، میرا باپ تو شہر کے امیر لوگوں میں سے ایک ہے۔ تہمینہ نے نفرت سے پیچھے ہٹ کر گارڈ سے کہا، یہ بھکاری یہاں کیسے گھس آیا ہے؟ اسے باہر نکالو۔ میرے گھر کے سامنے یہ گندگی کیوں کھڑی ہے؟ باپ نے کہنا چاہا کہ بیٹی، میں وہی ہوں جس نے تجھے اپنے ہاتھ سے پالا، لیکن تہمینہ نے اسے دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ باپ کا دل ٹوٹ گیا، وہ وہی مٹی میں گر گیا اور خاموشی سے واپس چلا آیا۔ کچھ دن بعد تہمینہ شہر میں اپنے ماں باپ سے ملنے گئی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ ایک عجیب سا بوڑھا شخص خود کو میرا باپ کہہ کر مجھ سے ملنے آیا تھا۔ یہ سن کر اس کے ماں باپ خاموش ہو گئے اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے بتایا، تہمینہ، وہ سچا تھا، وہ تمہارا اصل باپ تھا جس نے صرف تمہاری خوشی کے لیے اور تمہارے اچھے مستقبل کے لیے اپنی زندگی کا سکون ہمیں دے دیا تھا۔ ہم نے تو تمہیں صرف پالا ہے، مگر تمہاری خاطر قربانی اس نے دی تھی۔ تہمینہ پر جیسے بجلی گر گئی۔ اسے باپ کے وہ پرانے جوتے، وہ تھکا ہوا چہرہ اور کچی مٹی کی جھونپڑی یاد آنے لگی۔ اسے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً گاؤں جائے گی۔ جب تہمینہ گاؤں پہنچی تو باپ چارپائی پر لیٹا بس راستے کو تک رہا تھا۔ تہمینہ اس کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تہمینہ کے باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بس اتنا کہا، تو آ گئی ہے تہمینہ، میں ہر روز تیرا انتظار کرتا تھا۔ تہمینہ کو اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے باپ سے معافی مانگی۔ باپ تو باپ تھا، اس نے بھی اپنی بیٹی کو معاف کر دیا۔ تہمینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنے باپ کو اس کچی جھونپڑی میں تنو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے وہ اپنے باپ کو اپنے ساتھ شہر لے گئی، جہاں اس نے اپنے باپ کی ایسی خدمت کی جیسی کسی شہزادی نے کبھی نہ کی ہوگی۔ باپ کی باقی زندگی اس بیٹی کی چھاؤں میں گزری، جس کے لیے اس نے اپنی پوری دنیا قربان کر دی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، رشتے خون سے بنتے ہیں، پیسوں سے نہیں، اور مقام اور رتبہ بدلنے سے انسان کی اصلیت نہیں بدلتی۔ ماں باپ کی قربانی کا قرض کوئی اولاد کبھی نہیں چکا سکتی، لیکن انہیں عزت دے کر ان کا دل ضرور جیتا جا سکتا ہے۔